انگشت بد اندر رہ گیا میں اس بات کو دیکھ کے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے درخت آپ کو زمین کے اوپر نظر آتا ہے نا، لیکن اس کی جڑوں کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر کتنی گہری ہیں۔ رفاعی سلسلے کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ درخت تو اپنی جگہ لیکن اس کی جڑیں زمین کے اندر بہت گہری نظر آتی ہیں ہمیں روحانی دنیا کے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ سلسلہ ولایت میں اقطاب اربعہ ہیں اور آپ کا شمار اقطاب اربعہ میں ہوتا ہے، یعنی ولایت میں ایک درجہ قطبیت ہے، سبحان اللہ، اور اقطاب میں 4 وہ اقطاب جو دیگر میں ممتاز اور اعلیٰ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان میں پہلی شخصیت حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، دوسری شخصیت حضور میرے شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ عنہ، ماشاءاللہ، تیسرے قطب شیخ احمد کبیر بدوی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے شیخ ابراہیم دسوقی رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ تو جس طرح ملائکہ میں 4 ملائکہ کا خاص درجہ ہے، خلفاء میں خلفاء اربعہ کا خاص درجہ ہے، اسی طرح اقطاب میں ان خلفاء اقطاب اربعہ کا خاص درجہ ہے۔ تو شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ عنہ کا اس میں شمار ہوتا ہے۔ دوسری بات، آپ کو ایک اور شرف حاصل ہے، اور وہ شرف یہ ہے کہ ولادت سے پہلے ولایت کا ملنا۔ بھائی سبحان اللہ، ولادت سے پہلے کی بات آ گئی۔ جی ہاں، ولادت سے پہلے ولایت کا ملنا، اور یہ چیدہ منتخب لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف عطا فرمایا۔ اللہ، تو گویا کہ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کی ولایت کا انتخاب ہوا اور چاہت مصطفیٰ پر ہوا۔ اسی لیے تو بشارت مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ملی۔ اور اس بات کو میں آپ کے اس سوال سے بھی جوڑنا چاہوں گا کہ جو فیض اتنا عام ہوا کہ آپ کی حیات ظاہری میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب خلفاء اور خلفاء کے خلفاء ہو گئے، تو اللہ نے لوگوں کو آپ کی طرف مائل کر دیا۔ کیسا مائل کر؟ میلان کی وجہ کیا تھی جنید بھائی؟ پہلی وجہ نسب، حسینی سید۔ دوسری وجہ والدین کا نیک ہونا، انتہائی نیک۔ آپ کی جو والدہ محترمہ تھیں وہ شیخ منصور کا آپ نے ذکر کیا، بطائح رضی اللہ عنہ ان کی ہمشیرہ تھیں اور اپنے زمانے کی انتہائی متقیہ اور پرہیزگار خاتون تھی، ولیہ کاملہ تھیں۔ پھر جب آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہونے والی تھی تو ایک بہت بڑے شیخ ہیں ابو الوفا محمد بن محمد رحمہ اللہ، وہ وہاں سے گزرے تو آپ نے ام عبیدہ گاؤں کے پاس کہا السلام علیکہ یا احمد۔ اللہ اکبر۔ تو مریدین نے کہا کہ یہاں پر تو کوئی احمد نہیں ہے جسے ہم جانتے ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی نہیں ہے لیکن ماں کے پیٹ میں ہے اور آنے والا ہے، اور میرے انتقال کے بعد ان کی ولادت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ اپنے زمانے کے ایسے شیخ ہوں گے کہ ان کے علم سے اللہ تعالیٰ زمانے کو منور فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کو یوں صادق کیا کہ آپ کا فیض، آپ کی شخصیت ممیز و متجلی ہوئی قیامت تک کے لیے۔ اور دوسری بشارت کا ذکر آپ نے کیا کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم، یعنی ایک بشارت وہ جو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے، اور دوسری بشارت آپ کے حوالے سے کہ 40 روز پہلے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شیخ منصور رحمہ اللہ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں، بشارت کی خبر دیتے ہیں کہ بیٹا ہوگا، نام ارشاد فرماتے ہیں کہ احمد رکھنا، استاد ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد کے پاس جا کے ان سے جا کے جو ہے ان کی تعلیم حاصل کرنا، حضرت واسطی نہیں بلکہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوتاہی مت کرنا، اور انہوں نے واقعتاً اس میں کوئی کوتاہی نہیں برتی، اور انہوں نے شیخ ہونے کا حق ادا کیا۔ کلام کی معذرت، وہ جو کہتے ہیں نا کہ ماما، مطلب آپ کے ماما نے واقعی ماما بن کے دکھایا، 2 مرتبہ ماں بن کے دکھایا۔ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، اور انہوں نے حق ادا کر دیا، اور پھر انہیں بھی چونکہ وہ بھی صاحب نظر بزرگ تھے تو انہوں نے بھی غیب سے جو انہیں اشارے مل رہے تھے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں خلافت، ایک موقع پر انہوں نے ذکر کیا کہ میری چاہت بھی یہ تھی کہ میں بیٹے کو دوں خلافت، لیکن مجھے غیب سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ میں اپنے بھانجے کو نوازوں۔ اور پھر وہ واقعہ بھی کیا خوب ہے کہ دونوں کو بلایا اور کہا کہ جاؤ کھجور کے پتے توڑ کر لے کر۔ بتائیے کیسا واقعہ؟ اب جب پتے توڑنے کے لیے گئے تو آپ کا جو بیٹا تھا وہ پتے توڑ کر لے آیا، آپ خالی ہاتھ آ گئے۔
آئے ہائے زوجہ نے کہا تھا کہ بیٹے کو خلافت دینی ہے، شیخ منصور کی زوجہ نے، ان کی چاہت یہ تھی کہ میرے بیٹے کو خلافت کرایا جو ملی، حکم تو دیا۔ اب وہ پتے توڑ کے لے آیا۔ آپ نے کہا تم نے پتے کیوں نہیں توڑے؟ آئے۔ کہا میں پتے کیسے توڑتا، جس پتے کے پاس جاتا وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا۔ تو جب اس چھوٹی عمر کے اندر آپ کی نظر کا عالم یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں نا نظر کی تاثیر، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کا قصبہ ام عبیدہ حسن نامی تھا، آپ جسمن وہاں ہوا کرتے تھے، روحن دربار غوثیت میں ہوا